قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، آج کے خطبے میں ہجرت کے 8ویں سال کے تعلق سے کچھ باتیں آئی ہیں۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں غزوہ موتا پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوتی خط دے کر کے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا۔ اس زمانے میں اور اس زمانے میں ہمیشہ ہر ملک کا یہ دستور تھا، قانون تھا، کسی کی طرف سے کوئی سفیر آئے، کوئی پیغام لے کر کے آئے تو اس کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ نہیں ہوگا، زیادتی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ حارث بن عمیر یہ سفیر تھے، پیغامبر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی لے کر کے حاکم بصرہ شرحبیل غسانی کے پاس پہنچے تھے، لیکن اس حاکم نے اس اصول الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حضرت حارث کو قتل کر دیا۔ خط جو تھا دعوت کا خط تھا۔ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا، بہت ہی دب کر کے وہ معاملہ پیش آیا تھا، لیکن اس صلح کے نتیجے میں امن کا ماحول ملا، جنگ و جدال جھگڑے لڑائی سے حفاظت کا موقع ملا، تو پھر دعوت کے وسیع موقع ہاتھ آئے۔ ان وسیع موقعوں میں اطراف اور علاقے اور قبیلے کے لوگوں کو تو پوری طرح سے دعوت دی ہی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز علاقوں تک اللہ کا دین پہنچانے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس کی ایک صورت تھی خطوط ارسال کرنا۔ دب کر کے صلح حدیبیہ ہوا، کیوں؟ ایک بڑی چیز ہمارے سامنے تھی، دعوت کا میدان، دعوت کا موقع۔ خوف کے ماحول میں، جنگ و جدال کے ماحول میں، بے امنی کے ماحول میں دعوت نہیں ہو پاتی ہے۔ لوگوں کو کوئی منطقی اور لاجیکل بات آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ سکون کے ماحول میں، بے خوفی کے ماحول میں سمجھا سکتے ہیں اور سمجھانے کے مواقع آ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دب کر کے صلح کیا، اس کا مقصد اور مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم تمہاری بالادستی قبول کرتے ہیں اور ہمیشہ تمہاری دری بچھاتے رہیں گے اور تمہارے پیچھے چلتے رہیں گے۔ ہمارا جو مقصد ہے، مقصد حیات ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے ایک اللہ کے سامنے جھکانا، ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دینا۔ ہم کو وہ چیز حاصل ہو گئی تو اس مقصد کے لیے، اس چیز کے لیے بڑی بڑی آسائشیں اور آرام کی چیزیں، منصب، عہدہ، واہی، محلہ، سب قربان۔ تو آپ نے صلح کیا اور اس کے نتیجے میں مواقع ہاتھ آئے۔ آپ نے حارث بن عمیر کے ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تحریر ارسال فرمائی، لیکن اس حاکم نے سفارتی اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حضرت حارث کو قتل کر دیا۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرد و پیش کے ماحول پر بھی بہت اچھی نظر رکھتے تھے۔ جنگ و جدال سے حفاظت، بچاؤ، جھگڑ لڑائی سے حفاظت اور بچاؤ کے لیے صلح حدیبیہ کر لیا، اور بھی تدبیریں اختیار کرتے تھے کہ جنگ و جدال کی صورت نہ پیدا ہونے پائے، اختلاف کی شکل نہ پیدا ہونے پائے، تاکہ پرامن ماحول میں دعوت کا کام ہوتا رہے، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچتا رہے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا ہم کا موقع نصیب۔ حالات پر بہت اچھی طرح نظر رکھتے تھے۔ طوفان آ رہا ہو، آندھی آ رہی ہو، تو شتر مرغ یہ سوچتا ہے کہ اپنے سر کو ریت میں گھسیڑ لو، سر ہمارا بچا رہے گا، ہم نہ دیکھ سکیں طوفان کو تو طوفان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ نادانوں کی چیز ہے، اللہ کے نبی کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرامن ماحول باقی رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے دب کر کے صلح کر رہے ہیں، لیکن فتنہ پرور لوگوں کے فتنوں پر پوری نظر رکھتے ہیں اور پورا نظام بنا رکھا ہے کہ کہاں کہاں سے فتنے اٹھ سکتے ہیں اور امن کے ماحول کو کہاں سے خراب کیا جا سکتا ہے۔ ایک معاملہ یہ پیش آ گیا کہ حارث کو قتل کر دیا، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ دوسری بات، جو آپ کے نظام تھا، جو ذرائع تھے، ان کے ذریعے یہ معلوم ہوا
کہ یہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جرار اکٹھا کر رہے ہیں، بڑے منصوبہ اور پلان میں مصروف ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو روکنے کے لیے، اس حملے کو روکنے کے لیے نظام بنایا۔ فتنہ پروروں کے فتنوں پر آپ کی نظر رہتی تھی اور اس کے روکنے کی پوری تدبیر آپ اختیار کیا کرتے۔ ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا، فتنہ پروروں کے فتنوں پر ہماری نظر نہیں رہتی اور اس کے روکنے کی تدبیر کیا اختیار کریں گے؟ فتنہ پرور جو فتنہ بناتے ہیں، شعوری غیر شعوری طور پر اس فتنے میں ہم ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ مثلا اس وقت ہر طرف پریشانیاں ہیں، کسان الگ پریشان ہیں، کھانے کے لیے خوراک کی کتنی دقت ہے، لہسن دیکھیے کتنا مہنگا، گیس آگ جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے کتنا مہنگا ہو گیا، سب طرف پریشانی ہے۔ ان سب چیزوں کو دبانے کے لیے نرم چارہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا کوئی شوشہ چھوڑ دیں اور ایک طرف سے پردرشن، دوسری چیزیں چالو ہو جاتی ہیں تو وہ چیزیں دب جاتی ہیں۔ ہم جانے اور انجانے میں فتنوں کا شکار ہوتے ہیں اور فتنہ گروں کے فتنے میں معاون بنتے ہیں۔ قرآن کا ایک اصول جان لیجئے، انسانوں کا قتل بہت بڑا اپرادھ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن قرآن نے اس سے بڑا ایک اپرادھ یہ بتلایا ہے کہ جو قتل کا منصوبہ بناتا ہے، جو فتنہ گر ہے، یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اگر تمہارا قتل ہو جائے انصاف کی بالادستی کے لیے، حق کی بالادستی کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، بے سہاروں کا سہارا بننے کے لیے، تو یہ قتل ہونا زیادہ برا نہیں ہے۔ یہ منصوبہ کس نے بنایا کہ انصاف کا عالم بلند کرنے والوں کو قتل کیا جائے۔ الفتنۃ اشد من الموت، موت سے بڑا یہ فتنہ ہوتا ہے اور فتنہ گر ہوتا ہے۔ تو جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم فتنہ گروں کے فتنے میں معاون نہ بن جائیں۔ فتنہ گر یہ چاہتا ہے کہ امن کو ختم کر دیا جائے اور شانتی کو ختم کر دیا جائے، اور اس طرح سے بدامنی کے ماحول میں دعوت کے کام کو روک دیا جائے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے سے روک دیا جائے۔ فتنہ گر یہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی، پوری معلومات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ مدینہ پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جب پوری تیاری ہو گئی، بابسوق ذرائع سے معلومات ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس فتنے کو روکنے کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3000 صحابہ کرام کا تیار فرمایا، 3000، اور اس میں ترتیب کے ساتھ امیر مقرر کیا۔ امیر مطلب امیر الجیش، سپہ سالار مقرر فرمایا۔ پہلا حضرت زید بن حارثہ، دوسرا جعفر بن ابی طالب، تیسرا عبداللہ بن رواحہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفر بن ابی طالب علم لیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ یہ علم لیں گے، اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو جس پر تمہارا اتفاق ہو جائے اس کو امیر بنا لینا۔ پہلی بار ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ 3 سپہ سالار کو متعین فرمایا۔ صحابہ کو معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ معرکہ بہت ہی زیادہ صبر آزما اور بہت ہی زیادہ بظاہر حوصلہ شکن ہوگا، اور یہ تینوں شہید ہوں گے۔ زبان نبوت سے یہ بات نکل رہی تھی، یہ شہید ہو جائیں تو ان کو بنانا، یہ شہید ہو جائیں تو ان کو بنانا، یہ شہید ہو جائیں تو اپنی مرضی سے کسی کو منتخب کر لینا۔ تینوں سپہ سالاروں کو معلوم ہو گیا کہ ہم اس میدان میں شہید ہوں گے، ہمارا خون زمین پر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، انصاف کی بالادستی کے لیے، ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے، ظالموں کے بڑھتے ہوئے تیور کو مٹانے کے لیے ہمارا خون زمین پر بہے گا۔ تینوں کو یقین تھا، صحابہ کو یقین تھا۔ پہلی بار اللہ کے نبی نے ایسی بات فرمائی، اس کے باوجود تیار ہو گئے۔ لشکر جرار کے مقابلے میں آگے چلے تو راستے میں معان کے مقام پر پتہ چلا کہ مقابل میں 1,00,000 افواج کھڑی ہے اور پیچھے سے 1,00,000 ہرقل بھیج رہا ہے، یعنی 2,00,000۔ کتنے ہیں؟ 3,000۔ مقابل میں کتنے ہیں؟ 2,00,000 ٹرینڈ آرمیز ہیں۔ وہ یہ والنٹیئر ہے، لڑنے والے نہیں، کاروبار بھی کریں گے، کھیتی بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے، اپنے دستے ہنر روزی اور معاش کا کام بھی کریں گے، لیکن وہاں ٹرینڈ آرمی موجود ہے، ادھر والنٹیئر موجود ہے۔
اس مقام پر صحابہ نے کہا کہ دیکھو بہت بڑی تعداد ہے، ہم بہت کم ہیں، یہاں سے خط لکھا جائے رسول اللہ کی خدمت میں اور آپ کے جواب کا انتظار کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو میدانوں کو تعداد سے، اسلحوں سے نہیں جیتا جاتا ہے، ایمان اور توکل کی قوت سے جیتا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے دو ہمارے نشانے ہیں، یا تو شہادت یا فتح۔ اگر فتح ملتی ہے تو ہمارے نظروں میں نظر آنے والی چیز ہے، ہم شہید ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہوگی۔ انقلاب آفری ولولہ انگیز تقریر کی 3,000 2,00,000 کے مقابلے میں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایمان کو تازہ کرنے والی چیز ہے، ایمان کو تقویت فراہم کرنے والی چیز ہے۔ کبھی بھی حالات سے اہل ایمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ ہماری ذمہ داری دعوت ہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہماری ذمہ داری تبلیغ ہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے ایک اللہ کے سامنے سردریز کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا دین لوگوں کو بتانا ہے۔ ہم نے ایک طرف سے اس کو چھوڑ رکھا ہے، دوسری طرف دنیا کی بہت ساری مصروفیات ہم نے اختیار کر رکھی ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنا کام کیے جائیں، اللہ تعالیٰ ہم کو فتوحات عطا فرمائیں گے، لیکن ہم کچھ بھی نہ کریں، شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا سر جھکا لیں تو آنے والے طوفان سے ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ ہم نہ تعداد ہم کو بچا سکتی ہیں، نہ دنیا کے اسباب و ذرائع ہم کو بچا سکتے ہیں۔ یہ جب پہنچے تو 2,00,000 سامنے، ادھر 3,000، مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، اس کے بعد جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ کتنا ایمان افروز ہے۔ دائیں ہاتھ میں علم لے رکھا ہے، کسی نے شمشیر ماری، ہاتھ کٹ گیا، فوراً بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دشمن نے دوسری شمشیر ماری، بایاں ہاتھ کٹ گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے دیے ہوئے علم کو پکڑ لیا، علم کو نہیں گرنے دیا۔ پھر کسی دشمن نے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ علم گرنے سے پہلے عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھتے ہیں، اس علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کے باہمی مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سنبھالتے ہیں۔ جس ترتیب کے ساتھ شہادت ہوتی ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں زید شہید ہو چکے ہیں، جعفر نے علم کو اٹھا رکھا ہے، ان کا دایاں ہاتھ کٹ چکا ہے، بائیں سے پکڑ لیا ہے، بایاں ہاتھ کٹ چکا ہے، دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے میرے عالم کو پکڑ لیا ہے، وہ ان کا جسم کٹ چکا ہے، آگے بڑھ کر کے عبداللہ بن رواحہ نے ان کا عالم کو پکڑ لیا ہے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ مشورے سے خالد نے عالم کو اٹھایا ہے، اب اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جیسے سنبھالا، آگے پیچھے ترتیب بدل دی، ان کو لگا نیا لشکر نئی فوج آ گئی اور ڈر گئے، اور پھر بڑی سمجھداری کے ساتھ مجاہدین کو واپس لے کر کے آ گئے۔ جب یہاں پہنچے تو نوجوان صحابہ نے کہا فرارون، یہ بھاگنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کرارون، یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، سب کو بچا کر کے لے آئے۔ دنیا کی سپر طاقت کو ٹکر مار دی اور سپر طاقت مقابلے میں تھی، یہ بھاگنے والے نہیں، کرارون، دوبارہ پھر مقابلے میں اتریں گے۔ ان کی ہمت افزائی تھی۔ کبھی بھاگنا یہ جیت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو حالات ہیں، بھاگنا بہادری ہے، خاموش رہنا بہادری ہے۔ کسی کو ریمارک دیں، مقابلے میں باتیں کریں، نعرے بازی کریں، واہ واہی کریں، کتے اور شیر کے نعرے لگائیں، یہ بیوقوفی حماقت کی باتیں ہیں۔ اس وقت خاموش رہ کر کے جو فتنے آ رہے ہیں، جو طوفان آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان فتنوں کا مقابلہ مختلف انداز میں ہوگا، ساتھ ہی دعوت کے ذریعے سے بھی ہوگا۔ اللہ کا دین لوگوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے پہنچایا جائے۔ اسلام کتنا انصاف کے لوگوں کے درمیان تعلیم دیتا ہے۔ 50%، 30% تم ٹیکس وصولتے ہو، اسلام 2.5% ٹیکس اور زکات کی صورت میں لوگوں سے وصولتا ہے۔ اسلام کے پیغام کو لوگوں کے ساتھ سامنے پہنچاؤ۔ حفاظت کی ایک تدبیر، ایک ذریعہ یہ ہے، ہمارا وجود اس کے ذریعے سے باقی رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے جو فتنے آ رہے ہیں، ان فتنوں سے حفاظت کے لیے بیٹھ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نعرہ بازی اور طوفان اور پردرشن یہ حالات سے مقابلہ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہمیں حالات سے مطمئن نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد حالات سے مطمئن نہیں بیٹھے، دعوت کا کام برابر کرتے رہے۔ جہاں سے فتنہ اٹھ رہا ہے اس فتنے پر نظر رکھتے تھے، روکنے کی کوشش کرتے تھے۔